شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ مومن خان کی داستان شیئر کریں گے۔ میرے چچا انڈیا میں رہتے تھے اور میں ان سے ملنے انڈیا گیا۔ وہ مجھے وہاں پر ملے ہی نہیں، تو واپس آنے کی بجائے میں ممبئی میں ہی رہ گیا۔ میں 40 برس تک انڈیا میں رہا اور واپس پاکستان نہیں آیا۔ میں نے وہاں شادی کی اور بچے بھی ہوئے۔ پاکستان میں بھی میری اولاد ہے۔ میرا بیٹا پاکستان میں مجھے ملنے آیا تھا۔ وہ مجھے واپس لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے یہ شمالی پاکستان پسند نہیں آیا تھا۔ وہ واپس انڈیا چلا گیا۔ انڈیا میں میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور موجیں بھی بہت کیں۔ کئی فلم کمپنیوں نے مجھے فلموں میں کام کرنے کے موقع دیے کیونکہ میں خوبصورت تھا اور جسامت بھی اچھی تھی۔ جھانسی کی رانی میں سٹنٹ مین کے طور پر کام کیا۔ ہیرو کو گھوڑا سواری نہیں آتی تھی، اس کی جگہ گھوڑا سواری کی۔ میں نے رانی کے چھوٹے بچے کو بچانا تھا۔ ایک سین میں مجھے انہوں نے بتایا کہ نیچے سے بندوق کی آواز سننے پر مجھے چیخ کر گھوڑے سے نیچے گرنا ہے۔ انڈیا میں میری ایک ایرانی لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، لہذا میں نے ان سے شادی کی۔ وہ مجھے واپس ہنزا لے کر آئی، ورنہ میں نے کبھی پاکستان آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی آنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں گلگت پہنچا، مجھے شناختی کارڈ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ وادی ہنزا کے کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ پولیس کے سامنے مت جانا ورنہ پولیس تمہیں پکڑ لے گی۔ میرے بھائی کے بیٹے نے شکایت کی کہ میں ہندوستانی جاسوس ہوں۔ میرے اپنے بھائی کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا۔ دنیا مجھ پر ہنسنے لگی، لیکن مجھے انڈیا میں بہت مزہ آتا تھا۔ کسی نے میرا پاسپورٹ بھی چوری کر لیا۔ پھر 30 سال بعد مومن خان کا انڈیا میں ان کی بیٹی صابرہ سے فون پر ملاقات ہونے کا انکشاف ہوا۔ مومن خان نے صابرہ کے بچوں سے بھی باتیں کی۔ مومن خان کی ایک اور بیٹی جس کا نام حسینہ ہے، ان سے وہ بات نہیں کر سکے۔ مومن خان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہاں بہت ٹھنڈ ہے، میں بس اپنے دن پورے کر رہا ہوں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ہدت کی ضرورت ہے۔ میں یہاں زمینداری کرتا ہوں اور اس میں زندہ ہوں، ورنہ کھڑا ہونے کی بھی مشکل ہے۔ اب کیا بولوں بیٹی، بس دن گزار رہا ہوں۔ مومن خان کی بیٹی نے یہ کہا کہ انشاءاللہ آئیں گے ملنے، اور فون بند کر دیا۔